बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है इस पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, और जिस पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस पर खुदाए करीम दुरूद भेजते हैं, और जिस पर खुदाए करीम दुरूद भेजते हैं तो इस पर दुनिया की हर चीज़ दुरूद भेजती है। जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इसके निगरान फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि 3 दिन तक इस शख्स का कोई गुनाह ना लिखो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इसके दुरूद से एक फरिश्ता पैदा फरमा देते हैं, जिसका एक बाजू मशरक में होता है और एक मगरब में, और इसकी गर्दन और इसका सर अर्श के नीचे होता है, और वो कहता है, ऐ खुदा तू भी अपने बंदे पर रहमत नाज़िल फरमा जब तक वो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 बार दुरूद भेजता है, और जो 10 बार दुरूद भेजे तो अल्लाह ताला इस पर 100 बार दुरूद भेजता है, और जो 100 बार दुरूद भेजे तो अल्लाह ताला इस पर 1000 बार दुरूद भेजता है, और जो 1000 बार दुरूद भेजे तो अल्लाह ताला इसको दोज़ख में अजाब नहीं देंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है अल्लाह ताला इसके हक में 10 नेकियां लिखते हैं, इसकी 10 बुराइयां मिटा देते हैं और इसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और बोले कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक ऐसा मज़दा लेकर आया हूँ जो आपसे पहले किसी के पास भी नहीं लाया। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपकी उम्मत में से जो शख्स आप पर 3 बार दुरूद पढ़ेगा, अगर वो खड़ा होगा तो बैठने से पहले इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सजदा में चले गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सुबह के वक्त मुझ पर 10 बार दुरूद भेजेगा इसके 40 साल के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की शब या जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इसके इसी साल के गुनाह सगीरा माफ़ फरमा देंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की शब या जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इसकी 100 ज़रूरतें पूरी फरमाते हैं, और इसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं कि वो जिस वक्त कब्र में दफन किया जाए तो वो फरिश्ता इस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना देते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दिन में 100 बार दुरूद भेजता है तो उस दिन की उस शख्स की 100 ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे ज़्यादा करीब तुम में से वो शख्स है जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ भेजता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ ले इसे मरने से पहले ही जन्नत की खुशखबरी दे दी जाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई शख्स आप पर दुरूद शरीफ भेजता है तो 70,000 फरिश्ते इस पर दुरूद भेजते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दुआ जो दुरूद के बाद हो वो नामकबूल नहीं होती, यानी वो दुआ ज़रूर कबूल कर ली जाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजना पुल सिरात के लिए नूर और रोशनी है। वो शख्स दोज़ख में दाखिल ना होगा जो मुझ पर दुरूद भेजता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजना अपनी आदत बना ले तो अल्लाह ताला इसकी दुनिया व आखिरत की ज़रूरियात पूरी फरमा देते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत का रास्ता भटक जाएगा।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہوا میں ہیں جن کے ہاتھوں میں نورانی کاغذ، وہ فرشتے مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر درود کے سوا کچھ نہیں لکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ قیامت میں ساری دنیا والوں کی برابر نیکیاں لے کر آئے مگر اس میں مجھ پر درود نہ ہو تو وہ ساری نیکیاں مردود ہو جائیں گی، یعنی نہ مانی جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا سب سے زیادہ دوست وہ ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود استعمال کیا تو فرشتے اس پر برابر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام کتاب میں لکھا رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے رہتے ہیں جو مجھ کو میری امت کا درود پہنچاتے ہیں تو میں ان کے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا میں روز قیامت اس کا شفیع اور سفارشی بنوں گا، اور جو مجھ پر درود نہ بھیجے گا تو اس سے بے تعلق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ایک جماعت کے لیے جنت کا حکم ہوگا، وہ لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا میں میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے حق میں دوزخ کا حکم کیا جائے گا تو میں کہوں گا اسے میزان حشر کی طرف لوٹا لاؤ، تب میں ایک چیز جو بہت چھوٹی چونٹی جیسی میرے پاس ہوگی اس کے لیے ترازو میں رکھوں گا اور وہ چیز مجھ پر درود ہوگی، پھر اس کی ترازو جھک جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص خوش قسمت ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس محفل میں بھی لوگ جب بھی اکٹھے ہوئے ہوں اور مجھ پر درود پڑھے بغیر منتشر ہو گئے ہوں تو یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی میت کے پاس سے متفرق ہو گئے ہوں اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو۔ جس طرح میت کے لیے غسل ضروری ہے اسی طرح ہر محفل میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ محفل اسی میت کی مانند ہوگی جسے غسل نہ دیا گیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور اسے تمام مخلوق کے نام دے دیے ہیں، تو اب قیامت تک جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ مجھے اس کے نام کے ساتھ پہنچائے گا اور وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا گناہ کو اتنا زیادہ مٹاتا ہے کہ تختی کی روشنائی کو پانی بھی اتنا نہیں مٹا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا کلام زبان اور روح بدن سے قریب ہے تو پھر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کا حکم دیا جس پر اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا تھا، مگر اس فرشتہ کو کچھ رحم آ گیا اور اس نے تعمیل حکم سے شہر کو کھیڑ پھینکنے میں جلدی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو اس فرشتے پر بھی غصہ آ گیا اور اس کے بازو توڑ دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنی تکلیف بیان کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، چنانچہ اس فرشتے نے درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصور معاف فرما دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی برکت سے اس کے بازو واپس کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی جائے گی اور اس کی دعا رد نہ کی جائے گی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر بھیجنا تمہارے حق میں زکوٰۃ ہے، اس لیے تمہارے ایمان و سلامتی کی صفائی ہوتی رہے گی، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرتے رہا کرو، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز مکمل نہیں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے درود بھیجنے کی صورت میں یوں کہہ دیا کہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے جزائے خیر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا دے جو ان کی شایان شان ہو، تو اس شخص نے اپنے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا، وہ اس مختصر سی دعا کی تفصیل لکھتے ہوئے تھک جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لو، جس طرح قبر میں رہنے والے عبادت نہیں کرتے، اسی طرح تم بھی اپنے گھروں میں بھی مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، کیونکہ تم کو چاہیے کہ جہاں بھی رہو تمہارے درود مجھ پر پہنچتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دے تاکہ اس کے درود کا جواب دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت تم میں سے وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا رہا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں سامنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 500 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا تو کبھی تنگ دست نہ ہوگا، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی تمنائیں قبول ہوں گی، دشمن کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی، اور وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔